السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو میں اپنے ریلیٹیوز کے لیے بنا رہا ہوں۔ عید سے 2 دن قبل میں اپنے گاؤں گیا تھا، میرے خالو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جب میں گاؤں گیا، چونکہ میں دلی سے گیا تھا تو ہماری گاؤں میں بہت زیادہ مخالفت کی گئی، خاص طور سے میرے گھر کے لوگوں نے ہی مخالفت کی اور میرے رشتہ داروں نے مخالفت کی، تو ہم اپنے گاؤں میں 24 گھنٹے بھی نہیں رک پائے اور ہم وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت صدمہ تھا۔ بعد میں جب میں دلی واپس آیا تو میں نے اپنی زبان کھولی، میں نے فیس بک پہ پوسٹ لکھا اور ویڈیوز میں بھی کچھ باتیں میں نے کہیں، کچھ دھمکیاں بھی میں نے دی لوگوں کو، جو کہ میری عادت ہے۔ میں جن لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا یا مجھے میرے دل کو چوٹ پہنچائی، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرا کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کیا اس کا جواب ان کو خود اللہ کے سامنے دینا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح سے لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، کاش کہ اگر اللہ سے ڈرتے تو سیدھے جنت میں جاتے۔ کورونا کا اتنا خوف، اللہ کا خوف کرو، جنت میں جاؤ۔ موت برحق ہے، ہماری آپ کی یا کسی کی بھی اگر کورونا کے ذریعے ہی سے اگر موت لکھی ہے تو موت آ کے رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کورونا سے احتیاط نہ کیا جائے یا اس کا علاج نہ کرایا جائے۔ تمام احتیاط اور تمام علاج کے باوجود بھی اگر آپ کورونا پازیٹیو پاتے ہو اور اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو چونکہ آپ کی موت تھی، لکھی تھی، ہو گئی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ لہٰذا اللہ کی طرف نگاہ رکھیے اور ان چکروں میں نہ پڑیں۔ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کل قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے علاوہ سب کو جنت میں داخل کرو، ایک شخص کے علاوہ سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے خوف اس بات کا ہے کہ وہ شخص میں ہی ہے۔ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے علاوہ سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص نہیں ہے۔ اللہ سے امید اور اللہ سے خوف۔ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ خالہ کا فون آیا، بولنے لگی، میں نے صفائی دینی شروع کی لیکن وہ سننے کے لیے راضی نہیں تھی، پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو میرے کسی ایک رشتہ دار نے کہا کہ ارے آپ نے ان کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا بھائی دیکھو، میں نے کچھ نہیں کہا ان کو، وہ میری خالہ ہیں، ماں کے درجے میں ہیں۔ جس طرح میری ماں ہے اسی طرح سے وہ بھی میری ایک ماں ہے، میری ماں کی بہن ہے تو میری ماں ہے، میری خالہ ہے سگی، اور میری سگی چچی ہے، بڑی امی بھی ہیں۔ ان کے لیے میرے دل میں ذرا سی بھی نفرت یا ان کو شرمندہ کرنا یا ان کا سر جھک جائے، ذرا سی بھی نہیں ہے میرے دل کے اندر۔ میں نے ان کا جو فون آیا تھا اس کا وہ ریکارڈنگ میرے پاس تھی، میں نے وہ ریکارڈنگ ان کو سنا دیا، جو مجھے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ نے خالہ کے خلاف بہت کچھ بولا ہے۔ کہہ رہے کچھ بھی نہیں، آپ نے تو کچھ بولا ہی نہیں۔ ہم نے کہا میں کیوں بولوں گا، میں کوئی پاگل انسان ہوں، میرے اندر سمجھ نہیں ہے کیا کہ کس کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ تو اب یہ بات کس نے پھیلائی اب مجھے نہیں معلوم، اگر معلوم ہو بھی جائے گا تو میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا۔
جس نے پھیلائی وہ جانے ان کا عمل جانے. اللہ تعالیٰ میرے خالو کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مجھے خوشی ہے کہ ان کا انتقال جمعۃ الوداع کے دن ہوا، آخری جمعے کے دن ان کا انتقال ہوا. یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. کافی ٹائم سے وہ ہوش میں نہیں تھے، وہ اسی وجہ سے وہ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور میری خالہ کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے. اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.